جناب حمزہ کو سمجھنا پڑے گا نا، تو یہ ساری چیزیں، یہ پس منظر اپنے ذہن میں بٹھانا پڑے گا. آپ عہد میں گئے، میدان میں گئے، شہید ہو گئے، آپ لاش کا مسئلہ ہوا، سرکار نے قبر میں اتارا، چلو فاتحہ کر لیں. حمزہ کو اس طرح کوئی سمجھ نہیں سکتا. ان کو سمجھنا ہے تو پھر اس مارکے کی ایک ایک صف کو سمجھنا پڑے گا کہ جناب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یک بارگی جب گھمسان کی جنگ لڑی ہے تو جناب حمزہ نے عام سپاہی کو اپنے نشانے پر نہیں رکھا، بلکہ قریش مکہ کا جو سردار تھا اس وقت عثمان بن طلحہ، آپ نے اس کو نشانے پر رکھا. اور مدارج النبوہ میں شیخ محقق فرماتے ہیں کہ جب آپ اس کے قریب گئے اور موقع دیکھ کر آپ نے اپنے بھاری ہاتھ اور بازو سے اپنی تلوار سے جب اس پر وار کیا، اس نے وار کو اپنی تلوار پر روکا. وہ وار جناب حمزہ کا اتنا کاری گیا کہ وہ تلوار کو کاٹتے ہوئے اس کے کندھے پر لگا، اور اس کے کندھے کی جو ہڈی تھی، یہ ہسلی کی، جو انسان کا پورا وجود سنبھالے ہوئے ہوتی ہے، انسان کا پورا وجود کا وزن اپنے اوپر لیے ہوئے ہوتی ہے، اس ہڈی کو جناب حمزہ کا وہ وار کاٹتے ہوئے اس کے پیٹ تک اتر گیا. آپ نے اس کے وجود کے اوپر اپنی لات کو رکھ کر جب اس تلوار کو کھینچ کے نکالا تو اس کا وجود دو ٹکڑوں کے اندر، ایک ادھر گر گیا ہے، دوسرا ادھر گر گیا. آپ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، اور جب اس مقام سے لوٹنے لگے تو ظاہر ہے وہ قریش کا سردار تھا عثمان ابن طلحہ، اس کے ساتھ کے جو ساتھی تھے وہ سارے متوجہ ہوئے کہ یہ کس نے ہمارے سردار کو دو ٹکڑے کر دیا. وہ سارے جب حمزہ کی طرف پلٹے ہیں تو جناب حمزہ نے پلٹ کر کہا، میں حاجیوں کو پانی پلانے والے عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میرا پیچھا ایسے نہیں کرنا، سوچ کر کے آنا کہ میں بیٹا کس کا ہوں، میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے. یہ آپ نے اس انداز میں ان کے دلوں پر جو ہے وہ اس طرح سے روب کو طاری کر دیا. یہ آپ کی بہادری کا ایک موقع ہے، ایک موقع. اور آپ کی بہادری کی جو یہ واقعات ہیں نا، یہ جہاں مسلمانوں سے روایت ہیں وہیں کفار سے بھی روایت ہے. کافروں سے پوچھا، عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا، بتاؤ حمزہ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو عبد الرحمن بن عوف پھر آگے روایت کرتے ہیں، مجھے انہوں نے بتایا، کہا کوئی ببر شیر کی طرح اگر کوئی بدمست تھا اس دن تو وہ اپنے سر پر شتر مرغ کا جو پر لگا کر سب سے آگے ہم سے لڑ رہا تھا، وہ حمزہ ابن عبد المطلب تھا.